السلام علیکم۔ لداخ میں بھارت کی چونکہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ شیطانیاں اور ہٹ درمیاں جاری ہیں، تو جو پس پردہ بھارت کے جو عزائم آہستہ عیاں ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور جن کے متعلق پرڈکشن کرتے تھے تجزیہ نگار، وہ اب باتیں سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں کہ بھارت میں لداخ میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ جو ہے نا وہ بڑی پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور چائنیز وہ جو ہے وہ کافی ایریا علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب ہو گئی، اور کافی جو ہے ان کو جہنم واصل بھی کیا چین کی فوج نے۔ تو اب سننے میں یہ کارروائی آ رہی ہے کہ اب امریکہ کے 2 بحری بیڑے آ رہے ہیں بھارت کی امداد کے لیے، یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں سے امریکہ کی طرفداری کے ساتھ اور امریکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنتی تھی، اب وہ اس کے اوپر کتنا سوالیہ نشان پیدا اور کتنے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کو دیکھتے ہوئے، جن کو بڑے سالوں سے میری نظر اور سمجھدار دشمن گرانتے تھے، اب اس کو یہ خارجہ پالیسیز بنتی تھی، اسی لیے تو بھارت کے خلاف اتنے اسٹرانگ ہم نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہی امریکہ کو اس کا نام کیا ہے، بھارت کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہی امریکہ وہ کر سکتا ہے مدد یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ ویسے تو جو اتحادی بنتے تھے یا جو اس طرح ایک پری پلانڈ طریقے سے امریکہ آتا تھا، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کسی بھی اتحادیوں کو اب جو بہت زیادہ چکے ہوئے ہیں کہ امریکہ بذات خود ایک تعصب پسند اور قتل و غارت کرنے والا ملک ہے، جن کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ ملک میں امن کو تباہ کیا جائے اور اسلحہ بیچا جائے۔ کے ایشو پہ اتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن ہوا تھا، اتنے مہینوں سے قتل و غارت اتنے سالوں سے ہو رہی تھی کشمیر میں، نہ تو ایک طریقے سے کشمیر کے حوالے سے ایشو کو پہ کشمیریوں کی حمایت کی، ان کی مدد کی، یا انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، حقائق پہ مبنی فیصلے دینے کے لیے کوئی پیش قدمی کی، اور نہ ہی امریکہ نے کوئی بھی ایسی بات کی یا کوئی بھی ایسی پیش رفت کی جس سے پتہ چلے کہ واقعی وہ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کو سمیٹتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ بھارت کی پسپائی کے بعد اب امریکہ جو اس کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چین کو اس لیے برا سمجھتا ہے کیونکہ چین جتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، چین جس طرح معاشی لحاظ سے یا ان کی فوجی اکثری قیادت کے چائنا میں جس طرح ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو امریکہ کو وہ ترقی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اگر وہ ترقی کر لے گا تو اس کی چدراہٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، یا اس کی چدراہٹ اب جو ایک کاغذی رہ گئی ہے۔ اسی لیے شاد مسعود پروگرام کر رہے تھے جن پہ وہ ساری باتیں بتا رہے تھے، اور مختلف خبر بتا رہے تھے اور تجزیہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کاغذی جو ہے نا بیڑے ہوں گے، یہ ایک بیڑے ہوں گے، ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چائنیز قوم جب کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے تو وہ اس کو کر کے دکھاتی ہے، اور وہ ان کی نظروں میں خوف نہیں ہوتا۔ پہلی تو بات، اتنے سالوں سے مختلف ایشوز ریز ہو رہے تھے، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اگر چائنا اتنا طاقتور ملک ہے مگر اتنا خاموش کیوں ہے، کبھی بھی اس نے اپنی سوورینٹی اور اپنی جو اہمیت ہے یا جو نہیں کیا۔ تو لہٰذا جب یہ لداخ کا ہوا سسٹم اور چائنا لینے شروع کیے ہیں، تو پھر اب چائنا کی بھی ایک اہمیت ہے، اور چائنا ایک خطے میں ایک طاقت بن کے ابھرنا شروع ہو رہا ہے، اور انڈیا اس والے سے اب کشمیریوں کی جو آہوازاری ہے، یا جو اتنا مظلومیت ہے، یا اتنے جو مظالم ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ ان کی امید ہے
मुंह की खानी पड़ेगी। और यही कह रहा था कि किसी का अमान तोड़ देना चाहिए जिस पे वो चीज़ मान करता है। तो मर्द मोमिन का मान तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लिहाजा मर्द मोमिन का मान कोई नहीं तोड़ सकता। काफिरों का जो मान होता है वो ताकत होती है, ज़हरी नमूद नुमाइश होती है, तो वो ज़ाहिर चीज़ों में खोया रहता है ना। इसी अल्लाह साहब फरमाते हैं कि काफिर की ये पहचान के अफाक में गुम है, जबकि मोमिन की ये पहचान के अफाक उसमें गुम है, कायनात उसमें गुम हो जाती है, जबकि काफिर जो है कायनात में गुम हो जाता है। तो अब मोदी की जो ज़ाहरी नमूद नुमाइश वाली जितनी भी उसके साथ अटैचमेंट शख्सियात थी, जिस तरह की वो पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसके जो मान टूटेगा और आहिस्ता आहिस्ता जब उसको मुंह को खानी पड़ेगी तो फिर उसे पता चलेगा। और जब उस पर अंदरूनी लेवल पे जिस तरह की उसे तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और जो वो कागजी शेर है मोदी, अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो गीदड़ बनेगा और जब उसके मुल्क में बैलेंस देखने वाले उसको जब हदफ तनकीद बनाएंगे, जब उसकी फ़ौज को मुंह की खानी पड़ेगी और उसको वो जहन्नम हासिल होगी, तो फिर फ़ौजी भी अंदरूनी तौर पे वो टूट फूट का शिकार होगी, उस पर भी नज़रियात कायम होंगे और ये वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो इस तरह ये एक तरफ चाइना जो है वो उसकी जो सॉवरेंटी या ताकत या जो उसका जो अहमियत है वो आहिस्ता आहिस्ता खित्ते में उभरना शुरू हो रही है, और अमेरिका को यही चीज़ वो बुरी लग रही थी, अब वो खुल के सामने आना शुरू हो रही है। तो ये अमेरिका जो है एक बेमायनी सी दाद देने के लिए जो आ रहा है, तो ये इतना चाइना के वाकई कागजी है, इतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो जो एक प्री प्लान तरीके से दुनिया को अपना हम ख्याल बना के चाइना जिस तरह आता था, और सॉरी अमेरिका आता था और किस तरह एक प्री प्लान तरीके से मुल्कों की तबाही का बायस बनता था, वो अब सिस्टम ख़त्म हो चुका है। इतने छोटे छोटे ये जो टुचकुले हैं उससे उसको कोई असर रसूख नहीं है। यही अमेरिका था जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तो उन्होंने एटमी रिएक्टर प्लांट लगाने के लिए भारत को मदऊ किया था, पर उस वक़्त के जो मनमोहन सिंह थे गालबन उस वक़्त के भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने इसका मना कर दिया था। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि अमेरिका हमारे साथ हमदर्दी करता है, कि हमदर्दियाँ वो भारत के साथ दिखाता है। तो आज सबसे ज़्यादा भी बहुत सारे अजीब से बयानात आते थे जिसमें बेजारगी ज़ाहिर की जाती थी, और फिर बाद में ये भी बताया जाता था कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं और ये क्या हो गया और ये क्या करने जा रहा है अमेरिका हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बहुत बड़ा डैमेज आया कि ये सियासतदान जिन्होंने मुल्क की मैशत को तो दीमक की तरह खा लिया और तबाह कर दिया, और कोई भी इदारा प्रॉपर काम करता नज़र नहीं आता, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस नहीं आता। जबकि साबका दौर में साबका वीडियोज़ में जैसे मैं बयान कर चुका हूँ, मगर एक पॉलिसी जो थी जिसको मैं पहली वीडियोज़ में बता चुका कि इनकी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है। अब ये देखें आज ये सच साबित होने जा रहा है कि वाकई ये इनकी खारजा पॉलिसी क्या अमेरिका थ्रेट की वजह से इस तरह है, यहाँ इनकी मजबूरी है अमेरिका का साथ देना, क्या ये इतने ज़्यादा ख़तरात ये देखते हैं कि अब ये बेबस हो गई अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे, या क्या इनकी ये अमेरिका से मुफादत हासिल करने के लिए इस तरह की खारजा पॉलिसी बनाते हैं, या इस तरह के मजबूर होकर इस अमेरिका की बातें मानते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनको हमेशा से यही रहता है। अब इतनी ज़्यादा उसका नाम क्या है, भारत खिलाफ वर्जियाँ उसकी खिलाफ वर्जियाँ करता है, कंट्रोल लाइन की कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा ने या दूसरों ने नहीं है। इनके बयानात में वज़ीर ख़ारजा हो या प्राइम मिनिस्टर, इनका बयान यही होता है ये कोई पुलवामा जैसा कोई अटैक कर देंगे या कोई ऑपरेशन कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब वो इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ करता है आलमी लेवल पे, अमेरिका को इंडिया को कोई नथ नहीं डालता, उनकी खिलाफ वर्दियाँ हटधर्मियों को कोई चैलेंज नहीं करता, तो इनको इतनी फिक्र क्यों होती है? जो ये अपने आप को इस तरह साबित कर रहे होते हैं जैसे ये बहुत कमज़ोर है। इनको तो एक्चुअल तौर पे जो मोदी कहता है कि ये करवा रहे हैं, इनको एक्चुअल तौर पे वो कर देना चाहिए, ताकि मोदी को भी पता चले कि इनमें भी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये सब कुछ कर सकते हैं। मगर इनको हमेशा से डिफेंस में टुक टुक इतना खेल लिया क्या वो गीदड़ शेर बन गया। तो लिहाजा अब जो मोदी के मतलब जो मैं देख रहा हूँ या वो जो महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़ालिम की अल्लाह ताला रस्सी तो दराज करता है मगर एक दिन उसको पकड़ानी होती है। तो मेरे ख्याल से तो अब वो हालात क्रिएट हो रहे हैं कि कश्मीरियों को इंशाल्लाह रिलीफ मिल सकता है अगर इनका ज़मीर जाग जाए, जो मुस्लिम उम्मा है। और प्लस चाइना जो है वो एक अपना अगर लचक ना दिखाए और
اسٹرانگ چٹان کی طرح ڈٹ جائے، تو اب اس کے لیے وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکے اور امریکہ کا جو سپر پاور ہے اس کی تذلیل کر سکے۔ امریکہ نے ہمیشہ دور سے ہی جنگیں دیکھی ہیں۔ وہ بھی دور تھا جب شمالی کوریا جنوبی کوریا کی جب آپس میں پڑی تھی تو چائنا کی امریکہ کی ٹانگیں کامتی تھی، کیونکہ اس کے سر پہ مسلح بیٹھا ہوا تھا، دونوں ممالک بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے جو تمام میزائل جو امریکہ پہ فٹ کر دیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اب شمالی کوریا نے کہا تھا غالباً، تو اس وقت جب اس نے بڑا چودراہٹ دکھانے کی کوشش کی تو امریکہ نے کہا کہ اس وقت تک ہم جنگ نہیں کریں گے جب تک کہ پہلا میزائل ان کی طرف سے یہ اتنا ڈیفینس پہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے، امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے سر پہ جنگ مسلط ہو، کیونکہ ان کی عوام جو ہے اتنی وہ عصائص پسند ہے کہ وہ ایک سیاہ فام کی علاقہ دیکھ لیں یا ادھر اگر بم پھٹتے ہیں امریکہ میں تو امریکہ عوام جو ان کے تھنک ٹینک ہے ان کا تو قیمہ بنا دے۔ تو لہٰذا امریکہ نے ہمیشہ دور کی کھیلی اور لوگوں کو یہی پروپیگیٹ کیا، یہی کمیونیکیٹ کیا، یہی ان کو غلط فہمی دی کہ دنیا میں جو ہے دہشت گرد ہیں تو ہم دہشت گردی کے خلاف اسی لڑ رہے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کریں، اس طرح ان کو بیوقوف بنایا۔ اب جو ہے اب امریکہ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، جتنی بھی سوچیں ہیں دنیا کے سامنے اشکارا ہو چکی ہیں اور کوئی بھی ان کی باتوں کا ہم خیال نہیں بنتا سوائے چاند ایک کہ جن کو شوق ہے ان کی باتیں سننے کا۔ تو لہٰذا اب چائنا جو ہے، چائنا اگر وہ اپنے آپ دکھاتا ہے، چائنا کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ ہے، انڈیا کی آبادی 1 کروڑ 17 کروڑ ہے، مگر آبادی سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اسلحے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، جذبے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں وہ مار کے بھی انمول ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ظلم کو برداشت کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کا راستہ نہیں روکتے اور ظلم کے حصہ دار بنتے ہیں، تو وہ یقیناً خالق کائنات کی نظر میں بھی بے معنی نہیں ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ اخلاقی پستی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ وہ ظلم کا راستہ نہیں روک سکتے اور وہ حق کو بات کو نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا امریکہ کا اب دیکھا جائے تو تبصرہ نگاروں سے پتہ چلتا ہے، نیپال نے جو ہے وہ بھی اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے، بنگلہ دیش اس معاملے میں خاموش ہے، جبکہ جتنے بھی پاکستان جو ہے وہ تو بالکل ہی کشمیر ایشو کی وجہ سے یا بھارتی ہمیشہ غلط پالیسیز کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے جو کروا رہا ہے، یہ جیسا کہ بلوچستان ہو گیا یا مختلف جگہوں پہ، اور جس طرح وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو وہ تو پاکستان تو بالکل اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ علیحدہ سے بات ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اس طرح جارحانہ قسم کی پالیسیز کیوں نہیں بناتے کہ ان کو اس کو منہ کی کھانی پڑے یا اسے پتہ چلے کہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو اگرچہ بھارت نے بڑی انویسٹمنٹ کر دی افغانستان میں، مختلف ممالک میں، تاکہ وہ اس کا نام کیا ہے اپنے آپ تسلط قائم کر سکے، تو جبکہ مسلمان انتشار کا شکار ہونے کی وجہ سے، ان میں اختلافات ہونے کی وجہ سے جو کافر لوگ جو ہیں یا جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے ہیں۔ کشمیر، چچنیا، فلسطین، برما دیکھ لیں، اب مختلف جگہوں پہ، اور مسلمانوں کو ایسے ہانکتے ہیں جیسے انہوں نے ایمان کی لذت نہیں چکھی ہو، جیسے انہوں نے کبھی قرآن اور احادیث سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، یا جیسے انہوں نے کوئی صحاب اور آپ سرکار کے صحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی سبق حاصل نہیں ہے، جیسے انہوں نے مجاہدین محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، اتنے بڑے جنرل، ان سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ تو لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ اتنے ہمیشہ ان کو یہی رہی کہ ہماری حکومتیں چل جائیں، یا ہم اپنے مفادات کے لیے یا اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ چاہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے، انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے اس کی بےزتی کی وجہ فرقہ واریت ہے اور اپنے ذاتی مفادات، اس کے لیے وہ بٹے رہے، اور غیروں کی تو یہ چاپلوسیاں کرتے نظر آتے ہیں، ان کی خوشامدیں بھی کرتے ہیں، ان پہ بے درخت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، پر کبھی بھی مسلمان کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اس کا سب سے بڑا ذمہ داری تو سعودی عرب پہ بھی عائد ہوتی تھی کہ سعودی عرب نے
کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے، اسلام کا ظہور سعودی عرب سے ہوا، یہ سعودی عرب سے اسلام کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور اس سے ہم نے روشنی حاصل کی اور اپنا ایمان کی حرارت محسوس کی، گرمی محسوس کی، اور لوگ درجہ حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ میں نے بات قسمتی کی بات یہ دیکھی کہ سعودی عرب میں بھی قبضہ ہو گیا، ادھر بھی ایک پری پلانڈ فرقے نے قبضہ جما لیا، اور اس فرقے نے یہی سمجھا کہ ہمارے فرقہ اور کا اسی وقت ڈیفینڈ ہو سکے گا جب ہم امریکہ کو اپنا دوست بنائیں گے، کیونکہ ہمیں تو کوئی بھی تسلیم اس طرح نہیں کرے گا۔ اگرچہ مدینہ شریف اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ادھر موجود ہے، مگر پھر بھی جو ان کے نظریات اتنے عجیب سے تھے کہ وہ ایک تعصب ان کی طرف سے انہوں نے دیا دوسری قوم کو، اور کبھی بھی مسلم امہ کو ایک کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، کیونکہ ان کے نظریات ہی ایسے تھے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلم امہ کو ایک کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے نظریات جو تھے وہ جو پری پلان طریقے سے ایڈیشن کر دیے گئے دین میں۔ اسی طرح فرقہ واریت کے دوسرے جو فرقہ واریت والے جو ہیں لوگ، جو مذہبی حوالے سے فرقہ واریت والوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے ایجنڈے بنا لیے، اور ان ایجنڈوں نے کبھی بھی مسلم امہ کو ایک نہیں ہونے دیا۔ تو وہ جو بڑا فراق دلی ہونی چاہیے تھی مسلم امہ میں، وہ ختم ہو گئی، اور مسلمان کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگا۔ تو آج وہ مسلم جو سعودی عرب جہاں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہاں وہ لیڈ کرتے امت مسلمان کو ان کی فلاح کے لیے، اور جو پیسہ زائرین کی صورت میں، عمرہ حج کے زائرین کی صورت میں، یا جو تیل کی صورت میں جو اکٹھا ہوتا ہے، وہ مسلم امہ کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ یورپ کی طوائفوں پہ خرچ ہوتا، بجائے اس کے کہ امریکہ کی خوشنودیوں میں خرچ ہوتا، یا اس کو امریکہ کو اپنا سیکورٹی گارڈ تو سمجھ لیا، مگر حقیقت میں وہ ایسا تھا کہ وہ خود ہی یہ سمجھ رہا تھا، سعودی عرب یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ میرا سیکورٹی گارڈ ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ سعودی عرب میں میرا ایک ایجنٹ کام کر رہا ہے جو ایک کٹ پتلی ہے اور میرے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ یہ دونوں کے اپنے نظریات تھے، اور دونوں نے اپنے مفادات کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ آن بان کی، اور وہ کی اس کا نام کیا ہے، دوستی کی۔ اب غزوہ ہند بھی کے متعلق بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ترکی کے اور تمام گریٹر اسرائیل کا جو حساب کتاب ہے، اور جو جنگیں ہونی ہیں اور جو ہونی ہیں، اور اس میں دیکھا جائے تو جتنے مسلمان جو ہیں وہ، اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو پھر ان کو تو خود سے اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے، پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا، خود صابی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے ہوئے، ایک اپنے بیلنس مسلمان ہوتے ہوئے، پھر اپنے آپ پہ کفر کے خلاف ڈٹنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو جنگ کے دوران نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا، جب وقت گزر جائے تو پہلو جو کیا ہوا وہ بھی ناکافی ثابت ہوتا ہے۔ یہ نداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اقبال۔ تو لہٰذا یہ ایگزام ہونے کے بعد تیاری جتنی مرضی کر لے، یا ایگزام والے دن تیاری کرنے سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ پہلے سے بھی اس بات نہ ہو، ورنہ اس دن تو اسٹوڈنٹ جو تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے یہ اپنا سلیبس کور کروں، کیونکہ اس سے نا آشنا ہوتا ہے، کتاب اس سے اجنبی ہوتی ہے اور وہ کتاب سے ناجنبی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح جو امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے کبھی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرابیاں بڑھیں، اور جبکہ افسوس کی بات کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ ایسی بنی کہ جس میں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ وہ خود ریاست ہے، یا کبھی بھی اسے یہ نہیں ہوا کہ کبھی بھی اسلامی ممالک اس کے ساتھ سپورٹر ہوں گے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ جیسی بھی بنی وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح کی یہ چیزیں، اور یہ جو ایک آ رہا ہے، اور جو سپورٹ پہ پس پشت مودی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، جو ٹرمپ یہ وہ اب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور جبکہ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہم اتحادی ہیں یا امریکہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کبھی بھی اس نے کشمیر ایشو کے حوالے سے کبھی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، کبھی بھی کشمیر کی آواز امریکہ نہیں بنا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس خوش فہمی میں پرائم منسٹر آف پاکستان تھے کہ میں ٹرمپ کو تقریر سنا دی ہے، ٹرمپ کو میں مزید یا یورپین والوں کو میں مزید اپنا اس بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ پہلے سے ان کے ساتھ نہیں تھے، جبکہ یہ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ تو جو لوگ
بحیث ہوں، جن کے اپنے ایجنڈے ہوں، جیسا کہ مسالک والوں، فرقہ واریت والوں میں جو جن کے ایجنڈے ہوتے ہیں وہ کسی کے لیے رحم بھی نہیں رکھتے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان قتل و غارت کرنے سے گریز نہیں آتے. اسی طرح امریکہ کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اسلام دشمنی پہ تلا ہوتا ہے، صلیبی جنگیں، یہ وہ اب ارتغل ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں بھی وہ تاریخ اپنے آ رہی ہے. کردوغلو کون تھا، امریکہ، وہ اس کا نام کیا ہے، وہ کیسے صلیبی جو ہے وہ جنگیں لڑنا چاہتے ہیں اور کیسے وہ اپنے مذہب کو آگے لینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی ہو، ہمیں پاور میں ہو، اور کیسے مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں. اس وقت مرد مجاہد کا کردار کیا تھا، تو ارطغرل ڈرامے سے جو مرد مجاہد کا کردار ہے وہ تو پورے عالم امت میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا جو ارطغرل بن کے، جو ایک مرد مجاہد بن کے عالمی اسلام کو لیڈ کرے اور جو کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑے. بس ہر کوئی کردوغلو ہی مجھے نظر آتا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی، ان کی تھنکنگ، ان کی وہ چیزیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے اور ہم جو ہے وہ مجبوریاں اتنی مجبوریاں کہ ہمارے اندرونی حالات میں بھی مجبوریاں اور ہماری خارجہ پالیسی میں بھی مجبوریاں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دیکھ سکیں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے. ہمیں یہ بھی فرق محسوس ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا بہتر انداز میں تحفظ کر سکیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے اندرونی معاملات کو بھی بالکل ایکوریٹ کر لیں گے اور اپنے ایمان کا محاسبہ کریں گے اور خود احتسابی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد کی اپیل کریں گے اور ہم اس سے توفیق مانگیں گے اور پھر ڈٹ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ ان سچوں کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور وہ ان کو کبھی بھی